اخلاقی برائی کی بات کی جائے تو ایک برائی ایگوئسٹک ہونا بھی ہے. ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ نمازیں فرض ہیں؟ 5. اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ انا کو فنا کرنا ہے. سجدے میں انسان رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں. جو ناک کسی کے آگے نہیں جھکتی، رب العالمین کے آگے ہر سجدے میں جھکتی ہے. گویا کہ انسان کو یہ درس دیا گیا کہ تیری انا فنا ہونے کے قابل ہے، تیری انا کو فنا ہونا چاہیے. دنیا کا جتنا بھی صوفیزم ہے یہ سب انا کو ختم کرتا ہے. امام غزالی کو پڑھ لیں، جگہ جگہ آپ نے کیا فرمایا؟ اے انسان، کس بات پر فخر کرتا ہے؟ اپنے دنیا میں آنے اور جانے پر غور کر لے. اپنے پیٹ میں کیا لیے پھرتا ہے، اور پھر تجھے جانا کہاں ہے؟ قبر کی مٹی میں، جس کی دیواریں بھی کچی ہوں گی اور فرش پر بھی مٹی ہوگی اور کفن بھی تمہارے لیے سلا ہوا نہیں ہوگا. یہ انسان کی حقیقت ہے. اپنے دنیا میں آنے اور جانے پر غور کر لے. ماں اپنے پیٹ میں کیا لیے پھرتا، اس پر بھی غور کر لے. یہ سارے تصوف کے ماہرین انا کو فنا کر کے دنیا کے امام بنے ہیں. لیکن آج یہی انا فنا ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ انا دوسروں کو فنا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کو فنا کرنے کے بجائے کاش کہ ہم اپنی انا کو فنا کر دیں تو اس معاشرے میں بھلائی پھیلے. سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، انا کو فنا نہیں کر سکتے. گارڈ ہوتا ہے، گارڈ کئی جگہوں پر گارڈ کی نوکری ہوتی ہے، چھوٹا سا عہدہ ہے لیکن وہ بھی اکڑتا ہے. اس کو بھی اپنے عہدے پر اکڑ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پسٹل ہوتی ہے نا، اسلحہ ہے اس کے ساتھ. تو گارڈ اکڑتا ہے. ہم نے کہا معمولی امپلائی کو ہم کسی 2 بندوں پر سپرویژن دے دینا تو اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے. دیکھیں کہاں کہاں کس کس طریقے کی خرابیاں اس معاشرے میں ہیں. جس کے پاس جتنی بڑی طاقت اور جتنا بڑا عہدہ، اس کی ایگو اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے سب کچھ یاد رکھا ہے، قرآن اور حدیث ہی بھولے ہیں. بھولے یہی ہیں جس کو یاد رکھنا تھا، اسی کو یاد دلانے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. کاش کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا شعب الایمان کے حدیث پاک، جس مسلمان کو عہدہ ملا اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، نرمی اختیار کی، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والا ہوگا. کہ عہدے کا صحیح حق ادا کیا، لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا، تو رب العالمین کی بارگاہ میں فضیلت پائے گا. اور جس نے عہدے کا غلط استعمال کیا، ظلم کیا، سختی کی، تو یہ بدنصیب قیامت کے دن بدترین درجے والوں میں شامل ہوگا. ہم نے کہا کہ انا کو فنا کرنے کا اسلام نے جتنا لیکچر دیا نا شاید کسی اور مذہب میں ملتا ہو، لیکن بدنصیبی کی بات ہے کہ آج کے مسلمان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. حالانکہ گورے سمجھ گئے اور انہوں نے کتاب لکھ دی ایگو از اینیمی. رائن ہالیڈے کی کتاب ایگو از اینیمی، آپ دیکھ لیجئے، گوگل پر مل جائے گی آپ کو، اس کو پڑھ لیں آپ. ہم نے کہا کہ انگریز سمجھ جائے کہ ایگو جو ہے وہ دشمنی ہے، انا دشمن ہے ہماری، اس کو فنا کرنا چاہیے. مسلمان قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عقیدہ رکھنے والا، رب کے کا کلمہ پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کو آخری نبی ماننے والا، اگر اس فلسفے کو نہیں سمجھتا تو کتنا پستی میں گر گیا. پستی کی داستان ہے. ایک اور چیز جو انسان کو اس پستی کے نچلے گرے تک پہنچا رہی ہے. لوگوں میں تعصب بہت ہے، میں حقدار ہوں، فلاں حقدار نہیں. جھوٹ اور دھوکہ. اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا جس کا ہر ذی شعور اندازہ لگا سکتا ہے. اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں،
اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی ساکھ کے بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، خود احتسابی کی کمی کی وجہ سے الزام لگائے جاتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پر اپنا بوجھ ڈال کر خود سیف سائڈ ہوتے ہیں، ہاں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس جھوٹ سے اس معاشرے میں کس حد تک خرابیاں آ جائیں گی۔ اتنی بری حرکت ہے یہ۔ فرمایا کہ صرف جھوٹ اور دھوکہ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے راز کو جو ہے وہ فاش کرنا۔ کسی نے آپ کو رازدار بنایا اور انسان اس پستی میں چلا گیا کہ اس کو فاش کر رہا ہے۔ اچھا، اول کیا کرے گا؟ یار فلاں نے یہ کہا ہے، دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم آگے کسی کو نہیں کہنا۔ اچھا، وہ پھر کہیں گا تمہیں بولنا، تم آگے کسی کو نہیں بولنا۔ اس طرح پورے محلے میں وہ بات گردش کرتی ہے، کسی مسلمان کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ جھوٹی خبریں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ پازیٹو باتیں کتنی پھیلتی ہیں، پازیٹو سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ یہ پازیٹو بیان کر رہا ہوں نا، ہم دیکھتے ہیں نا ہمیں کتنے ویوز ملتے ہیں کیونکہ ہم پازیٹو بیان کرتے ہیں۔ ہم نمک مرچ نہیں لگاتے، ادھر ادھر کے چھوٹے قسم کے کلپس بھی نہیں لگاتے، ہم پازیٹو بات کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پازیٹو سننے والے کتنے ہیں، اور منفی باتوں کو نمک مرچ لگا کر بڑا چڑھا کر کیا کیا نہیں ہو رہا سوشل میڈیا، یہ سب جانتے ہیں۔ بس اوقات جو تھمبنیل پر ٹائٹل ہوتا ہے نا، اندر ویڈیو میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے اس حد تک ہم پستی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لے۔ تحقیق کس نے کرنی ہے؟ تحقیق تو کرنی ہی نہیں نا۔ لیاقت آباد میں جو ہے ٹینشن ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، حالات بہت خراب ہے، معلوم کیا تحقیق کی تو پتہ چلا وہاں تو لڈو بڑھ رہے ہیں، اور قوم نے جو ہے نا یہ کسی ایک نے چلائی اور سب نے اس کو شیئر کرنا شروع کیا۔ ہر پوسٹ شیئر کرنے والی ہوتی ہی نہیں ہے، ہر پوسٹ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ شرعی مسائل غلط ہوتے ہیں، مبالغے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے غلط تراجم ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تائید کریں گے میری، حدیث طیبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر قول جس کی کوئی سند نہ ملے، جس کا کوئی سر پیر نہ ملے، وہ کھاتا میں جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے۔ حضرت علی نے فرمایا، کس نے تحقیق کرنی ہے کہ علی المرتضیٰ نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ہم اس جلیل القدر شخصیت کو جو ولایت کے شہنشاہ ہیں، ان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہیں۔ اس معاشرے کی سنگینی ہے، بے رحمی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو، ہم نے ڈھونڈنے ہی عیب ہیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔